تو اگر آیت با آیت قرآن میں پڑھتے چلے جائیں تو امت کو معلوم ہو کہ اللہ نے واجب الاطاعت کس کو قرار دیا۔ ایک آیت جو آپ بہت سنتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، سورہ توبہ کی ورس نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ساتھ ہونے سے مراد ہے کہ ان کی مائیت میں آ جاؤ، ان کا اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اور یہ جو اتباع ہے یہ انکنڈیشنل سبمیشن ہے۔ تو جب قرآن انکنڈیشنل سبمیشن کی بات کرے کہ ان صادقین کے ساتھ رہو، حکم کس کو ہے؟ پوری امت کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں پوری امت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کوئی امت کا فرد ہے جو یہ کہے کہ میں یا ایھا الذین آمنوا کی امبریلا سے باہر ہوں؟ باہر ہے تو پھر امت سے باہر ہو گئے۔ اس کا معنی ہے پوری امت کو حکم دیا اللہ نے کہ ان صادقین کے ساتھ رہو سورہ توبہ میں، تو امت کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان صادقین کے ساتھ رہو۔ اس کا معنی ہے امت اور ہے اور یہ صادقین اور ہیں۔ یہ امت سے بلند کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اتباع کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے، اور اتباع بھی انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط، مطلق اطاعت۔ اور قرآن کا اصول ہے کہ مطلق اطاعت، انکنڈیشنل اوبیڈینس اسی کا واجب ہوتا ہے کہ جو معصوم ہو۔ غیر معصوم کی مطلق اطاعت قرآن واجب نہیں کرتا، اسی کے اطاعت کو واجب کرتا ہے جو معصوم ہو۔ اس کا معنی یہ کوئی معصومین ہیں جن کے پیچھے چلنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور آیت منسوخ تو نہیں ہوئی، آج بھی آیت کا امپلیمنٹیشن ہے۔ اس کا معنی ہے آج بھی اور ہر زمانے میں اور قیامت تک ایک صادق معصوم کا وجود ضروری ہے کہ جس کا اتباع کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ ہر زمانے میں ایک صادق کا وجود لازم ہے، اور وہ صادق صرف سچ بولنے والا نہیں، معصوم۔ اس کا معنی ہے یہ کوئی معصومین ہے نا کہ جن کے اتباع کا سورہ توبہ میں اللہ حکم دے رہا ہے، ہر زمانے میں آیت موجود ہے۔ اس کا معنی ہے ہر زمانے میں ایک صادق کا وجود، آج بھی ایک صادق کا وجود لازم ہے یا نہیں، کہ جو معصوم ہے، کہ جس کا انکنڈیشنل اتباع، غیر مشروط مطلق اتباع واجب ہے۔ اب آپ نے دیکھا صادق اور صدیقہ ہونا کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے عصمت چاہیے، عصمت کا مقام چاہیے۔ جب یہ لقب اللہ عطا کرتا ہے تو اب آپ سے جب کوئی پوچھے کہ قرآن میں نبی کے بعد معصوم کا اتباع واجب ہے، اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے، تو کہو سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں موجود ہے، کہ جس میں قرآن صادقین کے مطلق اتباع کا حکم دے رہا۔ اور جا کے دیکھیے بڑے بڑے محدثین اہل سنت کے، اور ان کی بڑی بڑی تفاسیر اور ان کی بڑی بڑی کتابیں، اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ اس میں صادقین کے سردار علی بن ابی طالب ہیں۔ اتباع مطلق ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ عصمت نہیں، تو یہ عقیدہ قرآن سے ٹکرائے گا یا نہیں ٹکرائے گا؟ عصمت کا تصور ہے یا نہیں ہے قرآن کے؟ نبی کے علاوہ عصمت کا تصور ملا یا نہیں ملا آپ کو؟ اور دین کامل ہی نہیں ہے جب تک معصوم کا اتباع نہ ہو، کیونکہ جب خطا کار کے پیچھے چلیں گے تو اطمینان ہی نہیں ہوگا کہ صحیح راستے پہ لے کے جائے گا یا نہیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس کا اتباع کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں خطا اور جھوٹ کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ اطمینان اسی وقت ہوگا کہ جب عصمت ہوگی، اور عصمت وہیں ہوگی جہاں اللہ غیر مشروط اتباع کا حکم دے گا۔